جناب خطیب اہل بیت جناب رضا امام صاحب سے تشریف لائیں. وہ محمد وال محمد صلوات. نعرے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہماری جدہ مرحومہ باسرہ بیگم بنت مرحوم حسن نواب کی روح کو لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام ولا أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام الہدی ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ولی عبادہ صلوات بر محمد و آل محمد. اصال ثواب کی مجلس ہے تو آپ کی خدمت میں چند لفظ پیش کریں گے چند منٹ کے لیے, اور اگر کچھ غلطی ہو تو اصلاح کر دیجئے گا, اور دعا کریے اللہ توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. صلوات بر محمد و آل. مولا علی کا خانہ کعبہ میں آنا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا, بلکہ خدا نے قرض کا بدلہ دیا, کیونکہ اللہ اور ابو طالب کا رشتہ بڑا پرانا ہے. خدا کہتا ہے کہ میرا نبی تمہارے گھر میں آیا, اب حق بنتا ہے تمہارا بیٹا میرے گھر میں آئے. تم نے میرے نبی کا نام محمد رکھا, اب حق بنتا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کا نام علی رکھوں. لیکن اللہ نے ایک احسان بڑھ کے کیا, ورنہ لوگ کہتے کہ اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کر رہا ہے, خالق ہو کے مخلوق سے مقابلہ کر رہا ہے, اور ویسے بھی ابو طالب کا اور اللہ کا مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ نے ایک احسان بڑھ کے کیا کہ جتنا خالق میں اور بندے میں فرق ہوتا ہے. خدا کہتا ہے کہ تیرا نبی میرا نبی تیرے گھر میں آیا, تیرا بیٹا میرے گھر میں آیا, تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا, میں نے تیرے بیٹے کا نام محمد علی رکھا. لیکن ایک احسان میں اس سے بڑھ کے کرتا ہوں, تو نے میرے نبی کا نکاح فرش میں پڑھا, میں تیرے علی کا نکاح عرش میں. مولا علی کا خانہ کعبہ میں آنا یہ بقائے توحید ہے. اچھا میرے اللہ, کیسے تو نے عیسیٰ کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا, جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم
آئی نہیں تھی بلکہ رہتی ہی اللہ کے گھر میں تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی. عین وقت ولادت اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا، اور مادر حیدر کرار خود نہیں آئی تھی، انہیں بلایا گیا تھا. یا میرے اللہ انہیں نکال دیا، انہیں بلا دیا. وہ تیرے نبی کی ماں، یہ تیرے ولی کی ماں، وہ بھی تیری حجت، یہ بھی تیری حجت. پھر میرے اللہ تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں اور علی کی ماں کو بلایا کیوں؟ آواز آئے گی انہیں نکال کر بھی توحید بچائی، انہیں بلا کر بھی توحید بچائی. اگر عیسیٰ کی ماں عیسیٰ کو میرے گھر میں پیدا کر دیتی تو قیامت تک عیسائیوں کی دلیل مضبوط ہو جاتی کہ بیٹا تھا باپ کے گھر آیا. تب مسلمان کیا جواب دیتے؟ اس لیے میں نے عیسیٰ کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا. اچھا میرے اللہ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ عیسیٰ کی ماں کو نکال کے انہیں اپنی توحید بچا دی، لیکن علی کی ماں کو بلا کر کیسے توحید بچائے؟ تو آواز آئی ایک وقت آئے گا جب لوگ علی کو اللہ کہیں گے، اسی لیے میں نے علی کی ولادت اپنے گھر میں کی تاکہ جب بھی تیرا گھر ہے شیعہ سنی سب مل کے کہے علی اللہ کے گھر میں آئے، علی اللہ کے گھر میں، تاکہ دنیا والے کو پتا چل جائے کہ علی ہو رہے اللہ ہو رہے. جیسے ہی مادر علی خانہ کعبے کی دیوار کے پاس آئی، دیوار پھٹ گیا. جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، دیوار مل گئی. رات کی تاریکی میں نہیں آئی تھی، رات کے اندھیرے میں نہیں آئی تھی، دن کی روشنی میں آئی تھی، دن کے اجالے میں آئی تھی. ہر کوئی دیکھا، ہر کسی نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد دروازے کے اندر گئی، دیوار کے اندر گئی اور دیوار سمٹ گئی. ہر کوئی حیران، پورے مکے میں کوہرام مچ گیا کہ ایک بی بی آئی دروازے کے اندر گئی، دروازہ بند ہو گیا. 13 رجب کو جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی. 13 رجب 14 رجب 15 رجب 3 دن تک بی بی اندر بیٹھی تھی. اب تو کیا لگتا ہے 3 دن تک خاموشی تھی مکے میں؟ 3 دن تک لوگوں گھر میں کھانا بنا، 3 دن لوگ آتے، کبھی دروازہ دیکھتے کبھی دیوار دیکھتے چلے جاتے. رات کو پہرا، پھر دن کو پہرا، دن والے رات والوں کو بتائے، رات والے دن والوں کو بتائے. گھر میں عورتیں مردوں سے پوچھتی کہ کیا ہوا وہ بیوی آئی کہ نہیں آئی، بچے ماں سے پوچھتے کیا ہوا وہ بیوی آئی کہ نہیں آئی. 3 دن تک یہ سلسلہ چلا. 3 دن کے بعد 13 رجب 14 رجب 15 رجب 3 دن یہ سلسلہ چلا. 16 رجب کو حضرت رسول اسلام جناب ابو طالب کے گھر سے نکلے اور نکل کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھے. رسول کو خانہ کعبہ کی جاتا ہوا دیکھ مسلمان دوڑتے ہوئے گئے خانہ کعبہ کے دروازے پہ اور اللہ کے دروازے پہ دستک دینے لگے. یہاں اللہ کی آواز ہے، اے علی کی ماں اٹھو اور میرے گھر کا دروازہ کھولو، اٹھو اور میرے گھر کا دروازہ کھولو، اٹھو اور میرے گھر کا دروازہ کھولو. بیوی نے پوچھا کہ یا اللہ بلایا تو دیوار سے تھا، واپس بھیج دروازے سے کیوں رہا ہے؟ بلایا دیوار سے تھا، واپس بھیج دروازے سے کیوں رہا ہے؟ تب اللہ کی آواز آئی کہ آج پوری مکہ میرے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اٹھو اور میرے گھر کا دروازہ کھولو اور اپنے ہاتھ سے علی کو بلند کر کے دکھاؤ کہ جب بھی کوئی میرے گھر پہ دستک دیتا ہے اندر سے علی باہر آتا ہے. صلوات محمد چار مسئلے سننے کے. علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے؟ علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے؟ علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے. علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے؟ علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے. اور علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں؟ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں؟ علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے. ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے علی کعبے میں آئے ہیں.
لوگوں نے روایتیں پوری کرنے کی کوشش کی, روایتیں مٹانے کی کوشش کی, کتابیں مٹانے کی کوشش کی, لیکن کتابیں مٹ سکتی ہے پر کعبے کی دیوار پہ وہ نشان آج بھی موجود ہے, وہ درار آج بھی موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ ہو اور وہ یہ برداشت کر رہی ہے کہ یہ نشان ہے؟ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ دنیا کے بہترین سے بہترین انجینئرز بلوا کر, بہترین سے بہترین کیمیکل منگوا کر, بہترین سے بہترین کنسنٹریٹڈ ایسڈ, ڈائلوٹڈ ایسڈ, کلورین, فلورینس وغیرہ وغیرہ سارے بہترین سے بہترین کیمیکلز منگوا کر یہ ٹاسک دیا گیا تھا, یہ مشن دیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح سے, کسی بھی طریقے سے یہ نشان, یہ درار مٹا دو, چاہے جتنے ڈالر خرچ ہو, چاہے جتنے ریال برباد ہو جائے. یہ ٹاسک دیا گیا تھا. انگریز آتے, کیمیکل لگا کے چلے جاتے, آئے کیمیکل لگائے گئے, صبح واپس آئے, لوٹا دیکھے کیمیکل نے کچھ کام نہیں کیا, درار آج بھی موجود. اب انگریز گھبرایا, اب گھبرا کر سوال کرتا ہے کہ مجھے نشان مٹانے کا نہ کہو, بلکہ مجھے اس کی ہسٹری بتاؤ کہ یہ پڑا کیسے تھا, پڑا کیوں تھا, پڑا کب تھا. تب سعودی حکومت یہ بتانے پہ مجبور ہو گئی کہ 1400 سال پہلے ایک گیری خانہ کعبہ کے پاس آئی اور دیوار میں پھٹ کے راستہ دے دیا. تب انگریز یہ کہہ کے چلا گیا کہ ارے جسے راستے خدا کے بندے واپس نہیں لے آؤٹ آف دا ٹاپک. ایک بات ہے کہ جب آپ حج پہ جائے 3 شیطانوں کو مارنا پڑتا ہے, 3 شیطان کو مارنا ہے, 3 شیطان کو مارنا ہے. حج 4 پتھروں کے درمیان, 4 پتھروں میں 3 پتھروں کو مارنا ہے. جمعرات کے حوالے 4 پتھروں کے درمیان ہے حج, 3 کو مارنا ہے, 4 کو توڑنا ہے. کبھی پہلوانی دیکھے ہو, کشتی, ریسلنگ, جب 2 فائٹر آپس میں, 2 پہلوان آپس میں لڑ جائے, جیسے ایک پہلوان دوسرے کو گرائے, ہاتھ 3 بار نیچے مارنا پڑتا ہے, 3 بار ہاتھ نیچے, ہار گیا, ہار گیا, ہار گیا, ہار گیا, ہار گیا, 3 بار ہاتھ نیچے, ہار گیا. مگر اگر ہاتھ صرف ایک بار اوپر جائے تو وہ جیت گیا. اب بھی نہیں سمجھے حضور رسول نے کس کا ہاتھ پلٹ کر تمہاری نصیب میں ہارے ہوئے ہو تو ہم کیا کر سکتے ہمیشہ فرش پہ جب بھی کوئی آئے اپنے چہرے پہ اداسی لے کے کبھی نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے کیمرے کا فوکس آپ کی طرف ہو, کیونکہ اہل سنت کے علماؤں نے لکھا ہے کہ جب نبی معراج پہ گئے تھے اور فرشتوں سے سوال کیا کہ تم کیا کرتے ہو, فرشتوں نے کہا سوائے اللہ کی عبادت کے خدا نے اور کوئی کام نہیں دیا. تب رسول پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہو؟ کہا ہاں ایک موقع ایسا آتا ہے. پھر رسول نے پوچھا کہ وہ کون سا موقع؟ فرشتوں نے کہا کہ جب بھی کوئی فرش پہ تیرے بھائی علی کا نام لے تو مسکراتا ہے, ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے منہ میں چنوں گا, دوسرا کہتا ہے کہ اس کے منہ میں چنوں گا. یورپ کانٹیننٹ کے میں ایک کنٹری ہے جرمنی, وہاں کا ایک آتھر ہے, رائٹر, جس کا نام ہے برٹ ہالڈوبلر, جس نے ایک کتاب لکھی دا اینڈ. اور اس کتاب کی خاصیت یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے 20 سال صرف چیٹیوں پہ ریسرچ کی, اور 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کتاب لکھی. یہ 50, 100, 200, 300 پیج کی کتاب نہیں,
بلکہ 746 پیجز کی کتاب تھی. اتنی موٹی کتاب. اس نے 20 سال ریسرچ کی. یہ جنگلوں میں رہا, صحراؤں میں رہا. اس نے ریسرچ کی کہ سمندری علاقوں کی چونٹی کیسی ہوتی ہے, میدان میں رہنے والی چونٹی کیسی ہوتی ہے, جنگلی چونٹی کیسی ہوتی ہے, ریگستان میں رہنے والی چونٹی کیسی ہوتی ہے, ٹھنڈی علاقوں میں رہنے والی چونٹی کیسی, اکویٹوریل چونٹی کیسی ہوتی ہے, ان کی خوراک کتنی ہوتی ہے, ان کی نسلیں کیسے چلتی ہے, ان کے قبیلے کتنے ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. 20 سال صرف یہ ریسرچ کیا, صرف 20 سال لگائے یہ ریسرچ کیا اور اتنی موٹی کتاب نکالی جس کا ٹاپک صرف ایک چونٹی. 20 سال ریسرچ کیا. اس کی کتاب لانچ ہوئی مارچ 1990. جنرلی کسی بھی کتاب کے لانچ ہونے کے 3 سے 5 سال بعد ہی اسے کوئی مطلب ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا جائے گا, ایوارڈ ملے گا. لیکن یہ کتاب لانچ ہوئی ہے مارچ 1990 اور اگلے ہی سال 1991 میں اسے پولیٹزر پرائز فار جنرل نان فکشن یہ ایوارڈ ملا. یعنی اس کی ریسرچ بہت ریئر, بہت زیادہ دنیائی طور پہ بہت بڑی ریسرچ مانی گئی کہ یہ بندہ کتاب لانچ ہوئی, مارکیٹ میں آئی, تہلکہ مچ گیا کہ لوگ حیران کہ یہ بندہ اتنا بڑا ریسرچ فلاسفر کہ اس نے 20 سال صرف چونٹیوں کو دیکھتے نکال دیا. 20 سال صرف چونٹیوں کو دیکھتے ہوئے نکال دیا. نجف کے ایک عالم دین نے اسے امام علی کا خطبہ بھیج دیا جو 1400 سال پہلے علی نے کوفے میں دیا تھا. اس نے وہ خطبہ پڑھا, اپنا سر پیٹا اور کہا کہ کاش میں یہ خطبہ پہلے دیکھ لیتا, 20 سال برباد نہ ہوتے. میں ان 20 سالوں میں کتنا بتایا کہ چونٹیوں کی نسلیں کتنی ہے, یہ صدیوں پہلے بتا کر کہ چونٹیوں کی جسم میں رگیں کتنی ہے. مولا ریت پہ بیٹھے تھے, ایک سائل نے آ کے سوال کیا کہ مولا اللہ نے ہر چیز میں راز رکھا ہے, پھر اس چونٹی میں کیا راز رکھا ہے؟ امیر المومنین نے وہاں خطبہ جاری کیا. دیکھیے چونٹی کی جو پوری سال کی خوراک ہے وہ گندم, ویٹ, اس کا ایک دانہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب چونٹیاں اپنا کھانا اسٹور کرتی ہے تو اسے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے کرتی ہے, 2 حصوں میں نہیں کرتی ہے. اللہ نے اسے بھی اتنا شعور دیا ہے کہ 2 کرے گی تو پیدا ہو جائے گا. امیر المومنین پھر فرماتے ہیں کہ چونٹیاں جب چلتی ہیں تو قطار میں کیوں چلتی ہے؟ سامنے بیٹھے سائل نے سوال کیا مولا کیوں چلتی ہے؟ مولا پھر فرماتے ہیں کہ چونٹیوں کی ہر قبیلے میں, ہر خاندان میں ایک ایسی چونٹی ہوتی ہے جو ان کی امام ہوتی ہے, جو ان کی لیڈر ہوتی ہے, اور چونٹیاں اسے خود اپنا امام نہیں بناتی. پہلی سیکھ یہ ملی چونٹیوں سے کہ چونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی. اللہ ایک خاص طرح کا لعاب چونٹی میں پیدا کرتا ہے. اب جب بھی وہ خاص لعاب والی چونٹی آ جاتی ہے تو قبیلے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ میرا امام ہے. اب وہ چونٹی جس کے منہ میں خاص طرح کا لعاب ہے وہ دانہ لینے کبھی نہیں جاتی, وہ اپنی جگہ رہتی, اس کے حصے کا دانہ قبیلے کی باقی چونٹیاں لے آتی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب اس جگہ کی حدت سردی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے ان چونٹیوں کے رہنے کے لائق نہ ہو, اور یہ بات سائنس نے بھی پروف کی ہے کہ جب بھی زمین پہ کوئی حرکت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اندر رہنے والوں کو معلوم ہوتی ہے اور یہ پہلے ہی الرٹ ہو کے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ زمین پہ ہوتی ہے, پہلے ہی لوگ الرٹ ہو گئے, پہلے ہی انہیں معلوم پڑ گیا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب اس جگہ کی حدت سردی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے رہنے لائق نہ ہو تو اب باقی چونٹیاں نہیں اٹھتی ہے, اب وہ امام اٹھتا ہے, دوسری سیکھ چونٹیوں سے یہ ملی کہ جب بھی ہجرت کرے امام ہی کرتا ہے. اب وہ جو امام چونٹی ہے وہ اسے پتا ہے کہ اس کے قبیلے کی تعداد کتنی ہے, اسٹرینتھ کتنی ہے, اور وہ کس کس جگہ میں رہ سکتے ہیں, کہاں سروائیو کر سکتے ہیں. اب یہ امام چونٹی
جس جس جگہ سے بھی گزرتی ہے یہ اپنے خاص طرح کا لعاب وہاں پھینکتی ہوئی گزرتی ہے، اور اگلی جو بھی جگہ اسے مناسب لگے یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب قبیلے کی باقی چوٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی قطاروں میں چلتی ہے۔ تیسری سیکھ چوٹیوں سے یہ ملی کہ اگر اپنے امام کے راستے سے ہٹی تو بھٹک جائے گی۔ صلوات کا محمد والے یمن میں ایک شہزادہ تھا۔ پہلے کے دور میں شکار کی ریتی رواج پرمپرا ہوا کرتی تھی کہ بادشاہ شہزادے شکار پہ جایا کرتے تھے۔ یمن کا شہزادہ تھا، وہ شکار پہ گیا، راستے میں نجف اشرف پڑا۔ یہ بہت بڑا جنگجو تھا، پہلوان تھا، بہت اچھی تلوار چلاتا تھا۔ راستے میں نجف اشرف پڑا، اتر کر قبر علی پہ جا کے چیلنج دیا کہ علی کاش میں تمہارے دور میں ہوتا تو میں تمہیں اپنی تلوار چلانے کا انداز دکھاتا، پھر تم دیکھتے کہ میں تلوار کیسے چلاتا۔ بس یہ دعویٰ کر کے اٹھا نہیں، وہی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا ایسٹ میں آدھا ویسٹ میں، آدھا پورب میں آدھا پچھم میں۔ اب کیسے تیسے اس کی لاش اٹھا کے یمن پہنچائی گئی۔ یمن پہنچائی، باپ نے دیکھا، سوال کیا کہ میرا بیٹا کیسے قتل ہوا۔ سپاہی نے کہا کہ ہم گئے تھے شکار پہ، نجف اشرف راستے میں پڑا، اترے، انہوں نے گئے دعویٰ کیا ایسا ایسا، فوراً جسم دو ٹکڑوں میں ہوا، وہیں گر گئے۔ فوراً بادشاہ نے کہا جاؤ تو عزو لاؤ اور میرے بیٹے کے حصے رکھ کے تولو۔ تولا، سپاہی نے کہا ایک دم برابر ہے، کہا بس علی نے مارا ہے۔ اگر کسی کا لیور خراب ہو، گردے خراب ہو، اسے پانی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا دل خراب ہو، نمک ہضم نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی نسل خراب ہو، علی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے علی ولی اللہ اس نعرے کا جو قائل ہوتا ہے گنہگار ہو سکتا ہے، جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اس نعرے کا جو منکر ہے نمازی ہو سکتا ہے لیکن جنتی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک برتن میں نجاست، ایک برتن، ایک قطرہ بھی اگر نجاست، صاف چیز رکھیے برتن پاک نہیں ہوگا، صاف چیز گندی نجیس۔ اسی طرح سے بغض علی نجاست ہے، اگر دل میں بغض علی ہو، لاکھ نماز پڑھو، صرف سم کا پتہ آج کل کچھ ہے مجھے اپنی ہی آستین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں علی کے بنا کام ہو گیا، یہاں علی کے بنا کام ہو گیا۔ دیکھو بھائی یہاں علی کے فضائل کی ضرورت نہیں پڑی، دیکھو یہاں ذکر کی ضرورت نہیں پڑی۔ حیرت تو جب ہوتی ہے کہ جب اس ملے کے گھر کا کوئی مرے اور جب جنازہ قبر کے پاس پڑا ہو تب یہ ہاتھ میں کتاب لیے آتا ہے، کندھے کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے کندھے پکڑو، میں اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تیری قبر میں علی آئیں گے اور علی کو بول کے گواہی دینا کہ علی میرا امام ہے، علی کا بیٹا حسن میرا امام ہے، علی کا بیٹا حسین میرا امام ہے، حسین کا بیٹا زین العابدین میرا امام ہے، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر میرا امام ہے، محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق میرا امام، جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم میرا امام ہے، موسیٰ کاظم کا بیٹا علی رضا میرا امام ہے، علی رضا کا بیٹا محمد تقی میرا امام، محمد تقی کا بیٹا علی نقی میرا امام ہے، علی نقی کا بیٹا حسن عسکری میرا امام ہے، حسن عسکری کا بیٹا مہدی میرا امام۔ تاریخ مولانا سے تاریخ ملنے سے سوال کرنا کہ جب زندہ تھا تو ایک کی گواہی دینے نہیں دیا، اب مرنے کے بعد 12 کی تلوار
زندہ تھا تو ایک کی بیوی نہیں دیا, مرنے کے بعد 12 کی. سواد پڑھے ایک مرتبہ. کتابوں میں ملتا ہے, روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا علی کا جو کوفے والا گھر تھا اس میں ایک کنواں تھا جس میں ہر صبح کو امیر المومنین اپنے خطبے جاری کرا کرتے تھے. ایک سائل نے, ایک صحابی نے سوال کیا کہ مولا آپ روز صبح اس کنویں میں کیا کہتے ہیں؟ مولا نے کہا زمین کو اس کی امانت واپس دے رہا ہوں. پھر پوچھا کہ مولا وہ امانتیں کیا ہے, کہاں ہے, کب کام آئی؟ تو مولا نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ أَثْقَالِهَا, زمین اپنا خزانہ اگلے گی. تو کیا سمجھتا تھا یہ سونا اور چاندی ہے؟ جب میرا آخری بیٹا آئے گا وہ پہلا قدم زمین پہ زور سے مار کے جائے گا کہ نکال میرے دادا علی کے فضائل. ہاں آزادارو, وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں موت نہیں دیکھی؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ بچے چھوٹے ہوں, ماں مر جائے, کبھی اس گھر میں جا کر یتیم کو سوتے ہیں. ماں جانتی ہے کہ اس کا یہ بچہ کو رات میں آنکھ کھلتی ہے, کب پیاس لگتی ہے, کب بھوک لگتی ہے, ماں یہ جانتی ہے. جب امام علی جناب فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھے, ایک مرتبہ جناب فضا کی چیخ بلند ہوئی, یا علی اجڑ گئے, یا علی برباد ہو گئے. مولا نے کہا کہ فضا وہ کون سا ظلم ہے جو زہرا کی شہادت سے بھی بڑھ کر ظلم ہے؟ رو کے فضا نے کہا مولا وہ دیکھیے ریت پہ آپ کی زینب سوئی ہے, وہ دیکھیے ریت پہ آپ کی کلثوم سوئی ہے, وہ دیکھیے مٹی پہ آپ کا حسن سویا. یا علی میں چراغ لے کے حسین کو ڈھونڈتی ہوں, مجھے حسین نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ امام تلوار لیے دائیں ہاتھ میں چراغ لیے لے کے جنگل ندی مکی کی طرف پڑے, جا کے کیا دیکھا کہ حسین ماں کی قبر سے لپٹ کے بیان کر رہے, رو رہے ہیں کہ اماں اماں مجھے نیند نہیں آتی, اماں مجھے چین نہیں آتا. ہاں زبارو, جب بھی باپ مر جائے دشمن بھی بیٹی کے سر پیار دے کے جاتا ہے. 3650 روایتوں میں ملتا, 4000 مسلمان 4000 مسلمان صحرا کے دروازے کے باہر اکٹھا تھے. 36 مسلمان دروازے کے باہر بیٹھا دے گئے, اکیلی زہرا دروازے کے اندر. 36 مسلمان دروازے کے باہر, اکیلی زہرا. ایک مرتبہ ظالم نے کہا کہ ہر جا ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے. تو بیوی نے کہا کہ حیا کر, میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں, حیا کر. ایک مرتبہ ظالم نے لکڑی اکٹھا کی, ظالم نے آگ لگائی. ہاں دروازے پہ آگ لگی, صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا, اس میں لوہے کی کیلیں تھی, لوہے کی میخیں تھی, اور وہ لوہے کی میخیں آگ میں گرم ہو گئے. جہاں سے ایک ظالم نے ایسا دروازے پہ دھکا دیا کہ دروازہ محبت کی بیٹی پہ آ گیا. نیچے دروازہ, نیچے زہرا, اوپر دروازہ, اوپر سے مسلمانوں کی فوج, نیچے زہرا, اوپر دروازہ, اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا. ایک مرتبہ زہرا کی چیخ پڑی, یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی, یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. جب امام علی نے, مولا علی نے آخری غسل کفن دیا, ہر بچے کو بولا کہ بیٹا جاؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو, بیٹا زینب جاؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو, بیٹی کلثوم جاؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو, بیٹا حسن جاؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو. ایک کونے میں, ایک خوشے میں حسین بیٹھے رو رہا تھا. امام نے کہا کہ میرے بیٹے حسین جاؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو. حسین نے کہا کہ نہیں, اللہ مجھے ہر مرتبہ بلایا کرتی تھی, جب تک اللہ نہیں بلائیں گی نہیں جائے گا. ایک مرتبہ پر میں قبر ٹوٹا, حسین امام مولا انہیں حسین کو ماں سے جدا کریے ورنہ قیامت آ جائے گی.
سے ہمارے کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ باسرہ بیگم بنت مرحوم حسن نواب